اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے سامنے وہ صوفے پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول کی دائیں طرف سٹنگ ایریا میں فارس کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا تھا، فائلز کا ڈھیر تھا، کافی کا مگ، قلم۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ مدت ریان کو اٹھائے فارس کے پاس آ گئی تھی۔ اب وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی، خالی فیڈر ہاتھ میں تھا۔ فارس نے سر کو اس بات میں جنبش دی تو وہ ریان کو اس کے چند کھلونوں کے ساتھ اس کے پاس ہی بٹھا کر چلی گئی۔ صوفے کے پشت کے ساتھ گردن ٹکائے وہ آنکھوں پر پڑتی دھوپ سے قطعی بے نیاز انہیں دیکھے گی۔ پہلے تو ریان اپنے کھلونے کی طرف متوجہ رہا، پھر اپنی کار اٹھائے فارس کی گود میں چڑھنے لگا۔ لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر ہٹاتے اس نے ریان کو خود سے الگ کر کے نیچے بٹھا دیا۔ وہ پھر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اب کی بار وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکا۔ ریان اب پورے استحقاق سے گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، گاڑی ہاتھ میں تھی۔ اپنی ٹانگ جھلاتے وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا جیسے بہت اچھے موڈ میں ہو۔ جنت کی نگاہیں فارس کے چہرے پر جمی رہیں، اس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے مبہم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کام پھر سے کرنے لگا تھا مگر ریان کی وجہ سے اب توجہ نہیں ٹھہری تھی۔ وہ اپنی گاڑی اسے دے رہا تھا، اس کے بے مفہوم سے چھوٹے چھوٹے لفظ تھے وہ ادا کرتا ہوا اب اس کے لیپ ٹاپ پر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ فارس نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اسی لمحے مدت وہاں آ گئی، چھک کر اسے اٹھانا چاہا تو ریان نے ایک دم سے اس کا ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ جنت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے رہنا چاہتا تھا۔ فیڈر نہیں چاہیے کیا؟ مدت نے پچکارا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے فیڈر لے لیا لیکن اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ آنکھوں میں دلچسپی لیے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا اسے فارس میں اپنے باپ کی خوشبو آتی ہوگی؟ اس نے سوچا۔ وہ بظاہر سب کے پاس چلا جاتا تھا کہ سب اٹھاتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے مگر فارس کے ساتھ اس کا معاملہ الگ تھا۔ وہ اس کے پاس خود جاتا تھا۔ اس نے کئی بار نوٹس کیا تھا ڈائننگ ٹیبل پر ریان نے کئی مرتبہ ہاتھ اس کی جانب اٹھائے تھے۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تو اس کے پاس پہنچ جاتا، ٹانگ سے لگ کر کھڑا رہتا۔ اس مختصر عرصے میں اس نے ایک بار بھی فارس کو ریان کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہی تھی۔ مدت اسے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دودھ پینے کے بعد وہ اس کی گود سے نکل گیا، اپنے کھلونے اٹھا کر اس کے لیپ ٹاپ کے پاس ہی ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک گاڑی اسے بھی دے دی جو کہ فارس نے لے کر رکھ دی۔ کی پیڈ پر تیزی سے کچھ لکھتے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ ریان اب کافی ٹیبل کے نیچے گھسنا چاہ رہا تھا، شاید وہاں کچھ گر گیا تھا۔ فارس نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور پھر رک سا گیا۔ ریان کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ جنت نے محسوس کیا وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے ہی پل وہ سیدھی ہو بیٹھی، ذرا سا آگے ہو کر غور کرنا چاہا۔ فارس اب اس کی شرٹ اتار رہا تھا۔ جنت کے تاثرات میں پریشانی اتر آئی۔ ریان کی پشت پر نیل جیسے نشان تھے جو اب کافی ہلکے ہو چکے تھے۔ وہی نشان اب فارس دیکھ رہا تھا، اس کے بازو پر، گردن کے نیچے اور پیشانی پر جگہ جگہ مندمل ہوتے زخموں کے کئی نشان۔ اس نے فارس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ریان کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ اسے پوچھنا بھی چاہتا کہ یہ چوٹیں کیسے آئی تھی تو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ معصومیت سے اسے دیکھتے ریان پھر سے کافی ٹیبل کے نیچے جانے لگا۔ فارس نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ شرٹ پہنانے کے بعد اس نے ملازم لڑکے سے کہا وہ اسے لے جائے۔ اس کے کھلونے، فیڈر اور جو چیزیں وہاں بکھری پڑی تھی اس نے اٹھانے کا کہا۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ نگاہیں فارس کے چہرے پر جمی رہیں۔ ملازم لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ ریان بھی اب وہاں نہیں تھا، نہ کوئی ڈسٹربنس تھی، نہ کوئی شور یا بے توجہی۔ لیکن فارس اب کام نہیں کر پا رہا تھا۔ چند ایک صفحات پر سائن کرتے، لیپ ٹاپ پر کچھ لکھتے وہ پیشانی مسل کر پیچھے ہو گیا۔ صوفے پر اپنی گردن گرائے دائیں سے بائیں اپنے بازو پھیلائے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ جنت اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت سی نظر آ رہی تھی۔ اب تک اس کا یہی خیال تھا وہ محض اپنی ماں کے لیے ریان کو واپس لایا ہے، مگر آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ جس طرح اس نے ریان کو بیٹھنے دیا تھا اور جس طرح سے شرٹ اتار کر اس کے زخم کا معائنہ کیا تھا تو اب اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ ریان کا چچا ہی تھا جو اسے واپس لے آیا تھا۔ سامنے تو ہو تو کدھر دیکھوں، تو ہی محسوس ہو جدھر دیکھوں، جانے کیوں تجھ سے جی نہیں بھرتا، جس قدر چاہوں جس قدر دیکھوں، تو ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے اور تجھ سا نہ عمر بھر دیکھوں، جھیل جیسی ہیں وہ کنول آنکھیں، ان میں ایک روز ڈوب کر دیکھوں، ایک ہی شخص ہے بہت ناصر، کیوں کوئی اور ہمسفر دیکھوں۔ جنت اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو فارس اسے پول میں سوئمنگ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ سنو، ریلنگ کے پاس آ کر آواز دی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا کنارے پر آ گیا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہم کوئٹہ جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے اور انداز میں ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاں، وہ کنارے پر کونیاں ٹکائے بولا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جنت کی اب سمجھ میں آیا وہ اس کی ڈاکٹر سے پریگنینسی میں سفر کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا
کنارے سے ہٹ کر وہ ڈبکی لگاتا دور ہو گیا۔ کنفرم نہیں ہوا تو کر لو، وہ حفاظتی ریلنگ پر ہاتھ جما کر بولی۔ کیوں؟ تم بھول بھی گئے؟ وہ آنکھوں میں نہ سمجھی کا تاثر لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں میرے نانا کا گھر ہے۔ بہت مایوس ہو کر اسے بات یاد دلائی۔ آخر وہ کیسے بھول گیا؟ او ہاں، کروڑوں کی زمین۔ جنت نے لب بھینچ لیے۔ اب جب میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچ رہی تو تم بھی مجھے الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور مت کرو۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تو کب تک جانا ہے؟ اس کا بس چلتا تو ابھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ کل کا ارادہ ہے؟ وہ جیسے بس یہی جواب سننے آئی تھی۔ یس، ہاتھ جوڑ کر خوشی خوشی قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ حفصہ نے کمال منزل کے دروازے کھلوا دیے تھے۔ آج صبح سے ہی وہ یہاں تھیں۔ شام تک دوسری بہنیں بھی یہاں اکٹھی ہونے والی تھیں۔ نفیسہ کی وفات کے بعد سے یہ ایک معمول سا تھا کہ تمام بہنیں ویکینڈ پر اکٹھی ہوتی، گھر کی صفائی بھی کرتی، صدقہ خیرات اور اللہ کے نام پر دعوت بھی ماں باپ کے اجر کے لیے۔ ان کی اپنی ملازمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے سکینہ کو بلوا کر گھر کی صفائی شروع کروا دی تھی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اپنی نگرانی میں جھاڑ پونچھ کروا رہی تھیں۔ بس کیا کہیں بیٹیوں کا غم اللہ سونا کسی کو نہ دے۔ الماری سے ان کی تصویر نکال کر دیکھتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے، وہ اس ایک جملے کو سنتے لمحے بھر کے لیے رک گئی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے سارا قصور میرا ہی ہے۔ کھڑکی کے پٹ صاف کرتے سکینہ دل گرفتی کے عالم میں بولتی سیدھی ہوئی۔ نہ میں بڑی بی بی کو جنت کے بارے میں بتاتی، نہ وہ اس طرح ہر بات دل پر لیتی، پر کیا کرتی، خود ہی تو پوچھتی تھیں۔ حفصہ کی آنکھوں میں ایک دم سے تحیر اترا، حیرت، صدمہ۔ نفیسہ جنت کا نام تک نہیں لیتی تھی، پوچھنا تو دور کی بات تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئیں۔ سکینہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حفصہ کو دیکھا۔ بی بی جی، وہ جب برہان صاحب کی شادی ہوئی تھی نا دوسری، تو اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھتی تھی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکا تھا۔ کس کے بارے میں پوچھتی تھیں؟ جنت بی بی کے بارے میں جی، کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے گھر آتی تھی نا یہاں، پر وہ نہیں ملتی تھی، پر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ سکینہ اپنے تئیں انہیں یاد کروا رہی تھی۔ تم سے وہ جنت کا حال احوال پوچھتی تھیں؟ جی بی بی جی، اور میں سب سچ سچ بتاتی رہی، بھول گئی۔ بیٹیاں تو ایسی باتیں چھپاتی ہیں کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، پر مجھے لگتا تھا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب بتائیں، کون نہیں جانتا وہ چھوٹی سی کتنی نفرت کرتی تھیں، پر دل کا حال تو اللہ جانے۔ وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ جنت بی بی گھر میں چھپ چھپ کر روتی نہیں، اور برہان بابو تو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے، بات بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگی حفصہ آئے تو بات کرتی، اسے گھر لے آئے، بس جی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے گہرے پاتال میں جا گرا۔ امی نے یہ کہا تھا؟ الفاظ کچھ صدمے سے ٹوٹ کر نکلے۔ سکینہ نے سر ہلایا۔ قسم لے لو جی، آواز مانو کان میں کھڑی ہے۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ پتھر ہوگی۔ ذہن میں ایک منظر ابھرا، پھر لفظ، آواز، نام۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ جو بات وہ اکثر نظر انداز کر چکی تھی، وہ ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اسے اپنے سامان کی پیکنگ کرنا تھی، اپنی نگرانی میں ملازمہ سے وہ کام مکمل کروایا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس بیٹھی رہی، پھر ریان کو ساتھ لیے کمرے میں آ گئی۔ گزشتہ کئی دنوں کا معمول تھا کہ وہ اب اسے کمرے میں لانے لگی تھی اور اپنے پاس بھی سلانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے اب یہاں بھی بکھرے رہتے۔ دادی کے پاس بھی جگہ تھی، مگر جنت ان کے آرام کے لیے اپنے پاس ہی سلانے لگی تھی کہ اکثر وہ رات میں خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جمیلہ داؤد بے آرام ہو۔ اسے پہلو میں کروٹ کے بل لٹائے آہستہ سے پشت تھپ تھپاتے ہوئے وہ فارس کو دیکھ رہی تھی۔ نیلی جینس پر سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج کی ہوڈی سے بے تن کیے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ فائلز، لیپ ٹاپ اور ضروری ڈاکومنٹس کافی ٹیبل پر پڑے تھے۔ ضروری ہدایات دے کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ ریان کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں، وہ نیند میں بے حد پرسکون ہو چکا تھا۔ اس کی طرف سے کچھ تسلی کے لحاظ درست کر کے فیڈر ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ پیشانی پر بکھرے بالوں کو وہ دوسرے ہاتھ سے کچھ اوپر کرتا بغور کچھ پڑھ رہا تھا۔ جنت کی نگاہیں اس کے ریم لیس گلاسز کی زد میں نظر آتے عدسوں پر ٹھہر گئیں۔ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، مصروفیت بھرے لہجے میں جواب آیا۔ وہ عجلت میں تھا، کوئٹہ روانگی سے پہلے وہ اپنے بہت سے کام سر انجام دے لینا چاہتا تھا۔ وہ صوفے پر سر رکھ کے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، جانے کیا سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے لب بھینچ کر دباتے ہوئے اس نے کشن گود میں رکھ لیا۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذرا سا ڈرامائی وقفہ دیا کہ اس نے مگ سے گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ ٹائپنگ ہنوز جاری تھی۔ تمہیں مجھ سے پیار کب ہوا تھا؟ کی پیڈ پر متحرک انگلیوں کی حرکت تھم گئی۔ گردن موڑ کر شہزادے نے اسے دیکھا، کچھ تعجب سے۔
वो सोफे के पुष्ट पर सर रख के बहुत मुतमईन बैठी थी, आंखों में नरमी थी, चमक और मोहब्बत भी। लैपटॉप से हाथ खींचता वो सीधा हो बैठा, निगाहें हनूज उसके चेहरे पर ठहरी नहीं। मोहब्बत? सवालिया अबरू उठाते वो संजीदा हुआ। उसके तासुरात से जन्नत कमाल ने हिज उठाया। कब तुम्हारी नफरत ख़त्म हुई, कब मोहब्बत शुरू हुई, कब तुमने इरादा बदला? फारिस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उसने हाथ उठाकर उसे रोका। अब ये मत कहना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, ये मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? आवाज़ भारी करके फारिस की नकल की। कह भी सकता हूँ, उसने मुस्कुराहट दबा ली। पता नहीं वो उसकी नकल उतारते हुए इतनी क्यूट क्यों लगती थी। अपने आप को झुठलाओगे? चिताकर पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अब बताओ भी, वो मिसर हुई। एक लम्हे का तवक्कुफ करके फारिस ने रुख बदल कर सामने देखा, यूं जैसे कुछ सोचा हो, फिर तासुरात ऐसे जैसे कुछ याद ना हो। पता नहीं, याद नहीं, कंधे उचका दिए। उसके लापरवाह से रवैये पर जन्नत कमाल को गुस्सा आते आते ख़त्म हो गया। चेहरे पर मुसरत के रंग फूट पड़े। मौसूफ ने पहली बार तरदीद नहीं की। साबित हुआ मोहब्बत तो उसे है। लब भींच कर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए ज़रा संजीदा हुई। ऐसा भी मुमकिन है कि तुम्हें कुछ पता ना हो या तुम्हें कुछ याद ना हो? गर्दन सीधी किए एक और वार से कुरीदा। वो सोफे की पुष्ट पर बाजू फैलाए मबहम सा मुस्कुराया। बिल्कुल मुमकिन है। जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो बताओ कितना जानती हो? मखसूस चैलेंज करती मुस्कुराहट दिल के तार छेड़ गई। पूरे 100% वो पूरे एतमाद थी। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए मैंने कब और क्यों इरादा बदला, सवाल करके फंसा दिया। जन्नत के लब भिंज के आंखों में खुफकी उभर आई। हर बार वो उसे बातों में लगाकर इस नहज पर ले आता था जहाँ वो सवाल करके जवाब देने वाली बन जाती। कभी ये अपने मुंह से कुछ कहे कभी या नहीं। बदमज़ा होकर सर झटका। अब इतने अच्छे मूड को गारत करना कोई अच्छी बात नहीं थी। इतनी मुश्किल से तो सुलह हुई थी। सोच में पड़ गई। साबित करना भी ज़रूरी है कि 100% जान की है। वो कुशन गोद में रखे उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से महसूस होता इंतहाई संजीदगी से उसे देखता रहा। लाहौर से वापसी के बाद? लेकिन तब तो हमारी कोई बात ही नहीं होती थी। सर उठाकर फारिस को देखा। उसके तासुरात ने फिर से कंफ्यूज कर दिया। गहरी सोच में डूबकर यहाँ वहाँ देखा और फिर किसी ख्याल के तहत एकदम से उसकी आंखें फैली, मुंह खुला, गर्दन मोड़कर फारिस को देखा। उस थप्पड़ के बाद सदमे से आवाज़ निकली। फारिस वजदान की मुस्कुराहट उड़न छुई। जी नहीं, चिढ़कर फौरन उसकी बात काटी। जन्नत की हंसी छूट गई। कहा ना ऐसा नहीं हुआ, वो तब कर बोला। बिल्कुल यही हुआ। रेयान का एहसास करके अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करते आवाज़ पस्त की। मैं बेवकूफ़ यही समझती रही तुम्हारा थप्पड़ से दिमाग हिल गया इसलिए तुम इतना बदल गए हो। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। फारिस का पारा चढ़ गया। जबड़े भेजकर उसने कुशन उठाया। तो नाजरीन, फारिस वजदान शिराजी की मोहब्बत की शुरुआत एक थप्पड़ से हुई। एंकर पर्सन बनकर खबर पड़ी। कुशन मुंह पर रखा, हंसी फिर भी ना थमी। क्या मसला है तुम्हारा? मसला मेरे साथ है। जन्नत को गुदगुदी सी हो रही थी। मैं तो एक पहेली बूझने की कोशिश कर रही हूँ। कमाल का इत्मीनान था। जैसा तुम्हारा दिमाग है कुछ मत बूझो। वो तपा हुआ था। क्यों ना बूझूं? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं हुई, उठ जाओ यहाँ से। वो नहीं उठी, ढिठाई से हंसती रही। जन्नत कमाल जब्त करके वार्निंग थी। जब मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ तो ओके ठीक है, आई एम सॉरी। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए दोनों हाथ उठाकर अपनी शिकस्त मान ली। वो बुड़बुड़ा कर रह गया। ऐसे खफा खफा से उसकी बात का बुरा मानता वो उस लम्हे अपने दिल के बहुत करीब लगा। मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए गला खिंकार कर उसके कान में बोली, लेकिन ये तो हकीकत है ना, तुम उसके बाद ही बदल गए थे। आवाज़ सरगोशी के मुशाबा थी। मुझे अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो लैपटॉप गोद में रख के अपना काम शुरू कर चुका था। क्या इस वजह से तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई कि मैंने CPR दिया था? चंद लम्हों के बाद फिर से सरगोशी हुई। तुम पास नहीं आओगी? जबड़े भेज कर पूछा। नहीं, नफ़ी में सर हिलाया। लैपटॉप उठाकर वापस टेबल पर रख दिया। याद करो, हम दोनों की एक जंग चल रही थी और तुमने अचानक हथियार फेंक दिए थे। मुझे इतना याद है, तुमने फिर भी उठाए रखे। वो अब उसकी तरफ मतवज्जे हो चुका था। हाँ, तो मुझे खुद को डिफेंड जो करना था। अब तो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, ना हार तस्लीम की, ना अमन का पैगाम दिया और एकदम से गन फेंक दी। ऐसी सिचुएशन में मैंने तो यही समझा कि चूंकि तुम अपनी गन से मुझे नहीं मार सके तो अब किसी और तरीके से मुझे ख़त्म करना चाहोगे। हो सकता है तुम्हारे हाथ में कोई बम हो जिससे तुम मुझे उड़ा कर रख दो। सो आई हैड टू टेक माई सेफ्टी प्रिकॉशंस। उसकी अनोखी मंतक और तज्जिए ने फारिस के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। आंखों में नरमी का तासुर था। बाजू के हसार में लेता वो उसे अपने साथ लगा चुका था। तो इसलिए तुमने हथियार नहीं फेंके? बिल्कुल, मुझे उस वक्त तुम पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मैं तो कर चुका था।
مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا کہ چلو جنگ ختم کرتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں یا ایسا کچھ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ میری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، جتا کر بولی۔ اگلے کئی لمحوں تک خاموشی سی چھائی رہی۔ ماضی کو سوچتے فارس وجدان لمحے بھر کے لیے جیسے اپنے خول میں بند ہوا تھا۔ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم پر بھروسہ ہوتا تو ضرور کرتی۔ میں نے سرپرائز کا کہا تھا تو میرے جواب کے لیے رک سکتی تھی۔ تمہارے سرپرائز سے بھی بہت ڈر گئی تھی میں۔ ذرا سا الگ ہو کر سر اٹھایا تو فارس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ دکھ سے، کچھ خوف اور پریشانی سے، جیسے وہ وقت ان کے مابین پھر سے آ کھڑا ہو، جیسے اس راز اسٹریچر سے چادر ہٹانے پر اسے جنت کا چہرہ نظر آ گیا ہو۔ اس نے جنت کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا، چند لمحوں کا توقف کیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم لندن بزنس ٹور پر نہیں جا رہے تھے جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں نے ہنی مون پلان کیا تھا اور یہ بات میں لندن پہنچنے سے پہلے تمہیں بتانے والا نہیں تھا۔ جنت کمال اپنی جگہ تھم سی گئی۔ میں نے تمہارے لیے رنگ بھی لی، میرا ارادہ تھا ہم وہاں کچھ وقت ساتھ گزاریں گے، میں تمہیں سمجھوں گا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی، ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ آئی پلانڈ ایوری تھنگ، لیکن پھر تمہاری چچی آ گئی اور سب وہیں ختم ہو گیا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کراچی جانے سے پہلے وہ کتنے خوشگوار موڈ میں تھا اور اسے لگا نیا سرپرائز ایک سزا کے روپ میں ملنے والا تھا۔ ادینہ زبیر اس کی زندگی میں واپس آنے والی تھی، خود سے سب اخذ کر لیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، وہ گم ہو گئی تھی تو اپنے آپ میں وہ بھی نہیں رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ بوا کے گھر اسے لینے آیا تو سمجھ لیا مجبوراً آیا ہے، پھر یہ گمان کر لیا بچے کے لیے اپنا لیا ہے، مگر اس کے دل میں تو وہ تب سے تھی جب وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ فارس وجدان نے اسے تمام تر محرومی اور الزام اور نفرتوں کے باوجود اپنا لیا تھا۔ اسے وہ نانا جیسا لگا، محبت بھی ان کے جیسی تھی، احساس بھی ویسا، فکر بھی ویسی ہی۔ تاثرات میں ایک غم سا لیے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ گھر چھوڑنا ایک غلطی تھی، آخری ملاقات کے لیے ہی صحیح، جواب کے لیے ہی صحیح، وہ رک سکتی تھی، وہ انتظار کر لیتی تو شاید ان دونوں کے درمیان سب وہیں ٹھیک ہو جاتا، نفرت اور بدگمانیاں مٹ جاتی، ڈر ختم ہو جاتا، اعتماد بڑھ جاتا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، سو جاؤ اب، نرمی سے بولا۔ آنکھوں میں تھکاوٹ اور ہلکی سی نیند کا تاثر تھا، مگر وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی، پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا تو وہ بولتی رہی، کچھ وہ کہتا رہا، اپنا سوال بھول گئی، باتوں میں گم ہو گئی، جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا، اسے ہنس کے بتا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ اب کی بار ہم لاہور جائیں گے تو اس لڑکے سے ضرور ملیں گے جس نے ہمیں اپنے اسٹور میں جگہ دی تھی، اس کے پکوڑے کھائیں گے، وہ کہہ رہا تھا بہت اچھے بناتا ہے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھتا ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہاں بیچارہ بہت پریشان تھا تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے کرتب سے، کافی متاثر بھی لگ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کیسے اس بیچارے نے جنت کو پھسلتا دیکھ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ جنت نے تب کر سلگ کر فارس وجدان کو دیکھا۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں؟ بگڑ کر پوچھا، غصہ الگ آ رہا تھا، آخر یہ ساری بےزتی والی باتیں اسے کیوں یاد رہ جاتی تھیں۔ وہ ہنس دیا۔ اسی لمحے ریان اٹھ کر رونے لگا تو جنت فوراً سے اس کے پاس چلے گی، برابر میں بیٹھ کر اسے دوبارہ سے لٹاتے ہوئے پر پشت تھپ تھپانے لگی تو وہ ذرا سا پرسکون ہو کر پھر سے سو گیا۔ فارس اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نیند میں زیادہ نہیں اٹھنے لگا؟ ہاں آنٹی بتا رہی تھی اس عمر میں بچوں کو تھوڑی بے آرامی ہوتی رہتی ہے، وہ جواب دے کر اس کے اندر کا شور بڑھا گئی۔ وجہ جو بھی ہو، مگر اسے ہمیشہ یہ لگتا تھا وہ کسی خوف میں آ کر ہی اٹھتا ہے۔ وہ تسلی کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی ہے یا وہ اکیلا ہے، اور یہاں وہاں گھبرا کر یوں دیکھتا تھا جیسے کچھ ایسا نظر نہ آ جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ رات جو اس کی آنکھوں میں تھی، اس کا خوف کہیں نہ کہیں کسی بھیانک خواب کی صورت اس کے ننھے ذہن میں بھی ٹھہر گیا تھا۔ نظر ہٹا کر خود کو اپنے کام میں مصروف کرتے خیالات جھٹک دیے۔ ریان کے برابر میں نیم دراز جنت کمال کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو فارس کو دیکھا۔ ہماری بات تو وہیں بیچ میں رہ گئی۔ کون سی بات؟ جنت نے دانت پیسے۔ وہی بات محبت والی کہ کب ہوئی تھی۔ اس نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتے دیکھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اب؟ ریان کی وجہ سے آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کس وقت ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تھی اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ جنت کمال محبت کی بات کر رہی تھی، فارس وجدان نے تو نام بھی اس کا خود رکھا تھا۔ وہ بڑبڑا کر نظریں ہٹا گئی۔
ریان کے برابر میں لیٹے موبائل پر کچھ دیکھتے اس کی آنکھ لگی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیڈ پر آیا تو 12:30 کا وقت تھا۔ جنت پر لحاف درست کرتے لیمپ بند کرنے ہی لگا تھا کہ ریان پھر سے جاگ گیا۔ رونے کی تیاری پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً چپ ہو گیا۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، سینے سے لگا اونگنے لگا۔ اسے برابر میں لٹائے کچھ دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ تم نے ابھی تک مجھے وہ رنگ دی کیوں نہیں؟ اگلے دن صبح سویرے ہی جنت کمال نے اسے لان میں جا لیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ سے ابھی لوٹا تھا۔ متحیر سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون سی رنگ؟ بہت ضبط سے مسکرائی۔ وہی جو تم نے میرے لیے خریدی تھی۔ اوہ، بھول گیا۔ تم ہر اہم بات بھول جاتے ہو، برہمی سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں تمہیں لندن میں دینے والا تھا، مگر جس طرح ہمارے حالات چل رہے تھے تم نے رنگ میرے منہ پر دے ماننی تھی۔ جنت کا منہ کچھ صدمے سے کھلا۔ کتنا غلط سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں۔ اب میں اتنی بھی بد لحاظ نہیں تھی کہ ڈائمنڈ رنگ منہ پر دے مارتی۔ اس کے برابر قدم اٹھاتا وہ جھٹکے سے رک گیا۔ ڈائمنڈ رنگ؟ جنت کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہا میں ڈائمنڈ رنگ دینے والا تھا؟ وہ اندھی گونگی بہری سب ہوگی، قریب سے کھسکنا چاہا تو اس نے بازو پکڑ کر روک لیا۔ وہ مجھے لگا ڈائمنڈ ہی ہوگی، گھبرا کر وضاحت دی۔ ڈائمنڈ ہی کیوں ہوگی؟ وہ بھی اڑ گیا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیا تمہاری خفیہ سرگرمیوں میں میرے سامان کی تلاشی لینا بھی شامل ہے؟ نہیں تو بھلا میں کیوں تلاشی لوں گی؟ گڑبڑا سی گئی تو پھر؟ تراز میں رکھی ہوئی تھی، نظر آ گئی۔ سچ بتانا پڑ گیا۔ نظر آ گئی تو اٹھا کر پہن لیتی، مجھے کیا پتا تھا میرے لیے ہے۔ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا، اس کی مسکراتی نگاہوں کی زد میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہی مخملی ڈبیا سامنے تھی۔ جنت کمال بوکھلا سی گئی، چہرے پر خفت کے سبھی رنگ چھا گئے۔ گویا وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی پہلا سوال انگوٹھی کے متعلق ہی ہوگا اور وہ اسے جیب میں ڈالے گھوم رہا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو تم میرا؟ تمہیں رنگ دے رہا ہوں، مذاق کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوا۔ ابھی دینی ہے، شام میں نہیں دے سکتے تھے؟ ڈانٹ دیا۔ فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی، وہ تپ کر جانے لگی۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ بات مت کرو مجھ سے، ہوا کیا ہے؟ تم نے خود رات کو کہا رنگ دینا چاہتے تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اسی وقت مجھے دینے لگ جاؤ۔ دماغ گھوما ہوا تھا، خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ اگر اسی وقت بھی دے دی تو کیا ہو گیا؟ اتنی مہنگی چیز جیب میں ڈال کر کیوں گھوم رہے تھے؟ پھر سے لڑ پڑی۔ اصل غم ہی اس بات کا تھا کہ انگوٹھی جیب میں کیوں تھی، آخر اسے پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کہنے والی ہے۔ فائن، شام میں دے دوں گا، غصہ ٹھنڈا کرو۔ شام میں بھی نہیں چاہیے مجھے۔ ضبط کر کے سر جھٹکتی اندر چلی گئی، غصہ ہنوز چہرے پر دھرا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وارڈروب کھولے وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ پہلے لندن میں دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے مزاج نہیں ملتے تھے۔ ایک لمحے کا توقف کیا۔ جس ڈنر پر دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے ہاتھ میں زید کی انگوٹھی تھی۔ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی جنت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سو مجھے بریسلیٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔ پھر مڑ کر اس کے سامنے ہوئی۔ پھر میں نے اس گفٹ کو اپنے بچے کی پیدائش تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اس کا جواب جنت کی آنکھوں میں محبت کے کئی رنگ ٹھہرا گیا۔ چہرہ متبسم تھا۔ اب تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ کس بارے میں؟ ڈائمنڈ رنگ کے بارے میں۔ جو آخری فیصلہ کیا تھا اس پر قائم رہو۔ صدقے دل سے مشورہ دیتی سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ مال میں ہونے والی بدمزگی ماہین عبدالکریم کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جنت کا تھپڑ، اس کے شوہر کا یوں استفسار کرنا اس کی پوزیشن کو کسی حد تک کمزور کر گیا۔ برہان ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اب اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ بار بار لب کاٹتی، دائیں بائیں ٹہلتی، بے چینی کی انتہا پر تھی۔ زنیرہ آپا الگ متجسس تھی کہ انہیں کیا ہوا۔ 2 دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ شام تک انہیں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ برہان کمرے میں آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے برہان؟ اتنی پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ برہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا، شاید بے عزتی کا احساس یا پھر جنت کا تھپڑ ہی اس نہج پر لے آیا تھا۔ شاید وہ ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں پایا تھا۔ جواب دیے بنا وہ کپڑے بدل کر باہر چلا گیا۔ ماہین اسے کسی طور سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس طرح اچانک ایک خلاصہ کیوں آ گیا تھا۔ جنت کمال ان کی زندگیوں میں اس طرح واپس کیوں پلٹ آئی تھی؟ نہ ہو کر بھی وہ اس طرح کیوں اثر انداز ہو رہی تھی؟ کراچی انہیں بائی روڈ جانا تھا۔ دوران سفر اس نے برہان سے بات کرنا چاہی مگر وہ چپ تھا۔ جنت کمال کے شوہر کا وہ سوال دونوں کے درمیان ایک لکیر سی بنا گیا۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا ہے؟ برابر میں بیٹھے لب کاٹتے وہ متفکر ہوئی۔
اس نے ایسا کیوں کہا؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تو ماہین اندر تک ہل گئی۔ کس نے؟ اس کا حلق خشک ہوا تھا، گویا وہی سوال ہی برہان کے حواسوں پر سوار ہو گیا۔ وہ جنت کے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولنے پر بری طرح سے پچھتائی تھی۔ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جنت کو نہیں جانتے؟ وہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتی رہی، ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ خط، گفٹس اور اس کے موبائل میں جو نمبر سیو تھے اور وہ میسیجز، وہ تو آپ نے خود پڑھے تھے۔ کتنی گھٹیا گفتگو تھی جو وہ دوسروں سے کر رہی تھی، کیا آپ بھول گئے؟ برہان کبھی نہیں بھولا تھا۔ ماہین کی بنائی ہوئی تصویر پر وہ جو ایک دھن سی آنے لگی تھی چھٹ کی۔ میسیج اس نے خود دیکھے تھے، رانگ کالز بھی خود ریسیو کی تھی، خط اور گفٹس بھی اس کی موجودگی میں آتے رہے تھے۔ جنت کمال نے اسے دھوکہ دیا تھا، جنت کمال نے اس کی امانت میں خیانت کی تھی۔ وہ مجرم تھی اس کی، وہ اپنے دل کو پھر سے سخت پتھر کر رہا تھا، وہ نفرتوں کا رخ پھر سے اس کی طرف موڑ رہا تھا۔ تو یہ سب اس کے شوہر کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آنکھوں میں لہو کی سرخی لیے وہ بولا تو ماہین کے آس پاس سناٹے چھا گئے۔ سنبھل کر برہان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بہت مکار لڑکی ہے وہ، اپنے شوہر کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ جلدی اس کی اصلیت اس پر بھی کھل جائے گی۔ تائی امی ٹھیک کہتی ہیں، جنت جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، وہ وہاں بھی صرف پیسوں کے لیے ہے۔ وہ وہاں بھی، وہ کہہ رہی تھی، جو بھی اندر تھا زہر کی صورت لفظوں میں ڈھلتا ہوا وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی، مگر اس طرح بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ جنت کمال کی ہر اصلیت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کردار کتنا شفاف تھا، اس کی نیت کتنی صاف تھی، وہ بے گناہ تھی، اور یہی حقیقت اب اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ جو وہ سب کو دکھا رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جنت کمال کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی جو اس نے بنا دیا تھا، بد کردار، بے حس اور آوارہ لڑکی۔ وہ اپنے اندر کی سیاہیوں میں غرق ہوتے برہان سے باتیں کرتی، ایک بار پھر اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا رہی تھی، اور اسی لمحے ایک دم سے گاڑی بے قابو ہوئی تھی۔ برہان! ماہین چیخ اٹھی تھی۔ جھٹکا شدید تھا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دوپہر میں روانگی کا پلان تھا۔ مکمل تیاریوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے لگی تو اقصیٰ نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ پلیز آپی، تم چھٹیوں میں گاؤں نہیں جانا چاہتی تو اور کہاں جاؤ گی؟ جنت حیران ہوئی۔ جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ آپ کو نہیں پتا اماں پھر سے شادی رشتے کا ذکر چھیڑ دیں گی۔ وہ جیدے سے منگنی کرنا چاہتی ہیں اور جیدہ شازیہ کو پسند کرتا ہے۔ فارغ وجدان سے احکامات لیتے عدیل احمد کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو میں نے بہت سارا پڑھنا ہے، آپ ہی میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ہاں تو کون منع کر رہا ہے؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے پیار سے بولی۔ گاؤں جاؤں گی تو نکاح منگنی کچھ نہ کچھ یہ لوگ میرا کر دیں گی، پھر آگے سے خالہ کی الگ ڈیمانڈ آئے گی کہ رشتہ پکا ہو گیا، ہمارے بیٹے کو پسند نہیں ہے، لڑکی پڑھنے جائے۔ لیکن تمہارے پاپا تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا۔ لیکن اماں سے وہ ہار گئے تو پلیز آپ ہی ساتھ لے جائیں۔ ابا سے کہہ دیں اقصیٰ کی بڑی ضرورت ہے آپ کو، پلیز۔ پہلے بھی فارغ صاحب نے ہی ابا کو کہا تھا مجھے پڑھنے دیں، ہاتھ پکڑ کر منت کی۔ جنت کنفیوز ہوگی، عدیل کے چہرے پر اب پریشانی سی نظر آ رہی تھی۔ جنت اسے تسلی دیتی فارغ کے پاس چلے گی۔ وہ عقبی نشست پر ریان کی کار چیئر پہ بٹھائے بیلٹ باندھ رہا تھا۔ فارغ سے بات کی، اس نے سر اٹھا کر اقصیٰ کو ہی دیکھا۔ وہ مؤدب سی سر جھکا گئی۔ اس نے سر ہلایا تو کوارٹرز کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک ان کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی وہ اس کا رشتہ کہیں پر طے نہیں کریں گے۔ سچ میں آپ ہی؟ ہاں، اب آرام سے گھر جاؤ، چھٹیاں گزارو، مزے کرو۔ اقصیٰ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ تھینک یو آپ ہی، تھینک یو سو مچ۔ عدیل احمد کے چہرے پر مکمل اطمینان اتر آیا۔ فارغ کی نظر پڑی تو اس نے فوراً سے مسکراہٹ سنبھالی، مؤدب سا دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ فارغ کی پرسوچ نگاہیں دور اقصیٰ تک گئیں، پھر سر جھٹک کر گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ کوئٹہ کا سفر طویل اور خوشگوار سا رہا تھا کہ دوران سفر وہ وقفے وقفے سے گاڑی رکوا کر قدرتی حسین مناظر کا مزہ لیتی، تصویریں کھینچتی اور اپنی پسند کی چیزیں کھاتی رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بھی ہدایت تھی کہ چہل قدمی ضروری ہے، سو یہ سفر بہت آرام، تسلی اور کافی تاخیر سے طے ہوا۔ بیچ میں ہوٹل پر بھی رکا گیا۔ جنت نے خاصا انجوائے کیا کہ جمیلہ داؤد بھی ساتھ تھیں۔ جس وقت گاڑی شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوئی اس وقت 12:30 کا وقت تھا۔ جنت نیند کی وادیوں میں تھی۔ باہر موسم ٹھیک نہیں تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ شدت سے برستی بارش کا شور اور کڑکتی بجلی سے بھی اس کے آرام میں کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر براجمان مسز شیرازی نے سر اٹھا کر شیرازی مینشن کو دیکھا۔
عالی شان قصر رات کی اس تاریکی میں روشنیاں بکھیرا تھا۔ ملازم منتظر کھڑے تھے، یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوتی تینوں گاڑیاں صدر دروازے کے عین سامنے پورچ میں روک دی گئیں۔ جنت بیٹا اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ مسز شیرازی نے اسے آواز دی، مگر وہ نیند میں ایسی غرق تھی کہ فرق ہی نہیں پڑا۔ فارس ان کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا، ویل چیئر پاس ہی تھی، وہ احتیاط سے انہیں اٹھائے کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ مدت دوسری گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ گئی تھی، اب انہیں اندر لے جا رہی تھی۔ محترمہ اٹھیے۔ اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ ریان اپنی کار چیئر میں تھا، وہ اس کا بیلٹ کھولنے لگا۔ سونے دو مجھے، نیند میں بڑبڑائی۔ اس سے بہتر تو ریان تھا۔ شور شرابہ سن کر فوراً الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریان کو ملازم کے حوالے کر دیا کہ اسے اندر لے جائے۔ گرج چمک اور بارش کی بوچھاڑ سے وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگا تھا۔ جنت ہاں بدوقت آنکھیں کھولی۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کہاں؟ کوئٹہ۔ کوئٹہ کیوں؟ اور کہاں جانا تھا ہم نے؟ تحمل سے پوچھا۔ اب کے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے یہاں وہاں دیکھا، ذرا سا ہوش آیا تو جوتوں کی فکر ہوئی، دوپٹہ شال ہر چیز سنبھالتی اس کا سہارا لیے باہر آ گئی۔ ریان کہاں ہے؟ مزید ہوش آیا تو پوچھا۔ وہ اندر ہے۔ اس کے بازو پر گرفت جمائے وہ اس کے ساتھ صدر دروازہ عبور کر گئی تھی۔ ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ بار بار جھول رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے آہستگی سے جھڑکا تو ذرا سا بیدار ہوئی۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو تم مجھے؟ لفٹ سے اوپری منزل پر پہنچتے ہی اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیڈ پر سو گئی۔ دوسرے ہی پل ہڑبڑا کر اٹھی۔ ریان میں اسے دیکھتا ہوں، تم آرام کرو۔ تکیہ درست کرتے، شال لحاف اڑاتے وہ باہر آ گیا۔ ریان شیرازی نے رو رو کر حشر کر لیا تھا۔ اجنبی سے چہرے تھے، نہ اسے دادو نظر آ رہی تھی نہ جنت۔ پھر فارس نظر آیا تو جان میں جان آئی۔ فارس نے اسے ملازم سے لے لیا، سینے سے لگ کر فوراً چپ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ آرام کریں، ان کے ساتھ مدت ہے۔ ملازمہ نے ریان کا بیگ پکڑاتے ہوئے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آسمان پر بجلی زور سے چمکی تھی۔ شیرازی مینشن کے تاریک کمرے اور راہداریوں کو روشن کرتی پھر سے اندھیروں میں ڈبو گئی۔ حواس بیدار ہوئے تو ماہین ہاسپٹل میں تھی۔ سر پر، بازو پر، ہاتھوں پر سخت چوٹیں آئی تھیں۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ وہ زندہ سلامت تھی۔ برہان بھی خیریت سے تھا، مگر ایک خبر تھی جو بتا دی گئی تھی، ایک رپورٹ تھی جو دکھا دی گئی تھی۔ برہان دکھ اور صدمے میں تھا، اس کے آس پاس جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی متوحش ہونے لگی۔ اسے اپنی زندگی، اپنی دنیا فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اس کا بچہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا؟ اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً کوئی مذاق کر رہا ہے، یقیناً اس کے حواسوں سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اس کے لبوں پر سکتہ ٹھہر گیا، اس کا دماغ مفلوج ہو گیا، اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ وہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسے بہت زام تھا، غرور تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے جنت کو حقیر سمجھ لیا، قدرت کی تمام مہربانیاں خود پر تصور کر کے خود کو بنی اسرائیل کی طرح لاڈلا کر لیا۔ پکڑ نہیں ہوگی، سزا نہیں ملے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ وہ جنت کمال کو بانجھ پن کا طعنہ دینے والی، وہ اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ رپورٹ اب اس کے ہاتھ میں تھی، بالکل ویسی جیسے جنت کمال کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ جو جواب جنت کو دیا تھا وہی اسے مل گیا تھا۔ اس نے بھی وہی الفاظ سن لیے تھے جو اس نے جنت کو کہے تھے، بارہا کہے تھے، جتا کر تکبر سے تمسخر اڑاتے ہوئے کئی بار کہے تھے۔ اس نے جنت کمال کو بوجھ کہا تھا، اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، اس نے عطا و جزا، کرم اور نعمتوں کے معاملے اپنی ذات سے جوڑ لیے تھے۔ اس نے ایک محروم شخص کو ان عطاؤں سے اذیت پہنچائی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی، جس میں اس کا بذات خود نہ کمال تھا نہ دخل۔ وہ تو رزق تھا جو اوپر کہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا، جو دے رہا تھا وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا تھا، بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دھسا سکتا تھا۔ یہ سب معاملات تو اس کے تھے۔ اسے پہلی وارننگ جنت کی شادی کے دوسرے ماہ ہی مل گئی تھی۔ اس کا 6 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ صدمہ کھا کر وہ ایک دم سے سنبھلی تھی۔ اسے چند ماہ بعد پھر سے خوشخبری ملی تھی، اور یہ خوشخبری بھی 3 ماہ بعد چھن گئی تھی۔ اس کی ماں کو، خاندان بھر میں سب کو یہی لگتا تھا جنت ہی کچھ کروا رہی ہے، کوئی سفلی عمل، کوئی جادو۔ اپنے ضمیر کو مردہ کیے اس نے بھی یہی سمجھ لیا۔ اب کی بات 4 ماہ تک حمل ٹھہرا، اور اس حادثے میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت کو ہی کھو دیا۔ وہ وہیں آ گئی تھی، اسی مقام پر جہاں کبھی اس نے جنت کمال کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس رات اس نے خود اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا، اب کی بار گاڑی کے شیشے سے ہوا تھا۔ اس رات توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی، اب کی بار کر دی گئی تھی۔ پہلے وارننگ ملی تھی، پھر سزا، پہلے پکار آئی تھی، پھر فیصلہ۔
اس نے ایک ساتھ کئی گھر، کتنی زندگیاں، کئی دل اجاڑ دیے، پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا دیا، اپنے غرور و تکبر میں اپنی خوشیوں کا سودا کر دیا۔ بھلا کوئی عورت اپنے ہی بچوں کی قاتل ہوتی ہے؟ وہ ہو گئی تھی، اس نے سب ختم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ، اپنی تدبیروں سے، اپنے دھوکے، جھوٹ اور فراڈ سے انہیں گرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ گر کر اٹھ گئے تھے، جہاں گرانا چاہا تھا وہاں وہ خود گر گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی سیاہیوں میں گم ہوتی پاگل ہو رہی تھی، سکتے میں بے یقین سی اپنے آپ میں بکھرتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ دماغ ہنوز سوالات پر اٹکا تھا، اپنا جرم پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ سکتے میں بے یقین سی ڈنائل میں تھی۔ شب کی تاریکی آنکھوں میں اتر کر اس کے وجود کو ساکن کرنے لگی۔ برہان باہر تھا، اپنے غم اور صدمے سے نڈھال وہ ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے تاریک اور بے حد طویل کر دی گئی تھی، نہ سینے سے بوجھ ہٹ رہا تھا، نہ گھٹن کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ برستی ہوئی بارش کی مدھر سی آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، آنکھیں مسل کر پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر جمائی لیتے ہوئے کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قیمتی فرنیچر سے آراستہ وسیع و عریض کمرے میں اس کی نگاہیں چاروں طرف گئیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے، ایرانی قالین، سیلنگ کی سجاوٹ، دیواروں کی پینٹنگ، صوفہ۔ اس نے عالی شان کمرے کا جائزہ لیتے اپنے پہلو میں دیکھا۔ فارس کی پشت اس کی طرف تھی، اس کی دوسری جانب ریان تھا، اس کے بازو کے نیچے، اس کا ننھا بازو دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا، ٹانگ کسی اور طرف تھی۔ بے ترتیب بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دوسری طرف آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح سے وہ سوئے ہوئے تھے، اس سے وہ منظر پیارا لگا۔ بے حد احتیاط سے اس نے فارس کا بازو ذرا سا نیچے کیا، ریان کی ٹانگیں سیدھی کر کے لحاف ٹھیک کیا، پھر کھڑکی سے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی نظر آئیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی، دور تاحت نگاہ دھند سی تھی، سبزے میں کئی درختوں کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ شال اوڑھ کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کشادہ راہداریوں میں خاموشی سی چھائی تھی، دھیرے سے قدم اٹھاتی ہر طرف دیکھ رہی تھی، پھر لفٹ سے نیچے آ کچن کی دوسری طرف لاؤنج تھا اور اس کے عین سامنے اسپائرل اسٹیئرکیس نظر آ رہا تھا۔ اس گھر کی دیوار گیر کھڑکیوں پر لٹکتے پردوں سے لے کر ہر ایک شے قیمتی تھی۔ وہ اب ان پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو دیواروں پر لگی ہوئی تھیں، وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس جو شو کیس میں سجے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم میں رک کر اس نے ریک میں ترتیب سے سجی ہوئی کتابوں کو دیکھا، پھر دروازہ کھول کر گیلری میں آ کے گہری سانس لے کر دور تاحت نگاہ سبزہ زار کو دیکھا۔ موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ فارس سے کہے گی اسے نانا کے گھر لے جائے، سوچ کر اندر آ گئی۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نے اسپائرل اسٹیئرکیس کو دیکھا، وہ گویا ایک محل میں تھی، اوپر تک۔ کتنا خوبصورت انٹیریئر تھا شیرازی مینشن کا، اور کتنا قیمتی اور نفیس فرنیچر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ کارپیٹ، صوفے، قالین، پینٹنگز، ٹائلز اور سیلنگ، ہر ایک شے نفیس اور منفرد تھی۔ کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں واپس چلی گئی، بیگ سے کپڑے نکالے، شاور لے کر کمرے میں آئی تو ذرا سی حیران رک گئی۔ ریان جاگ گیا تھا اور اتنے سکون سے وہ چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ فارس کا بازو جو اوپر تھا، مجال ہے جو ذرا سا شور کیا ہو یا رویا ہو۔ بہت احتیاط سے فارس کا بازو اٹھا کر اسے بیڈ سے اتار دیا۔ فارس کی آنکھ کھل گئی، ادھ آنکھوں سے جنت کو دیکھتے وقت کا پوچھا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ ریان کا منہ ہاتھ دھلوا کر سامنے صوفے پر بیٹھی اس کے کپڑے بدل رہی تھی جب پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ دروازے پر دستک ہونے لگی، ناشتہ لگ چکا تھا، مسز شیرازی نیچے آ گئی تھی، انہیں بلایا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ریان کو ساتھ لیے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ مسز شیرازی سے مل کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عجیب سی فکر نے گھیرا، ان کی آنکھیں متورم سی لگ رہی تھی۔ اس گھر میں انہوں نے ایک مدت گزاری تھی، شوہر باپ جیسے سسر اور بیٹے کی یاد غمزدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ریان کو گود میں لے لیا، اس کے گال اور ماتھا چوما اپنے ہاتھوں سے، پھر اسے سیریلیک کھلانے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں فارس آ گیا تو ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ چھری کانٹوں کی آواز کے ساتھ ڈائننگ ہال میں گفتگو ہوتی رہی۔ گھومنے پھرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا اور اس پلان میں جنت کمال شامل نہیں تھی۔ ریان، اس کی دادو، اس کا چچا، بس یہ تین، اور میں۔ تم گھر میں آرام کرو، میری ڈیلیوری تک اپنے سارے پلانز کینسل کرو۔ تم وہ بھی اڑ گئی، اب تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی زندگی انجوائے نہ کریں؟ فارس نے پوچھا۔ جمیلہ داؤد ہنس پڑی۔ کیا ہے فارس، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر پلیٹ پر جھک گیا۔ اپنے پرسوچ خیالات میں غلطہ حفصہ گمسم سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کا دل پریشان تھا۔ سکینہ کی باتیں ذہن میں گونجتی تھی تو بے سکونی سی بڑھ جاتی، بہت سے سوال سر اٹھانے لگتے، جنت کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔
ابھی بھی انہیں کچھ سوچتے کچھ سمجھتے اپنی سانسوں پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ تائی امی کی کال تھی، ان کی آنکھوں میں اضطراب آ گیا، ریسیو کرنا چاہتی تھی، کر نہ پائی۔ پھر میسج بھیجا گیا جسے پڑھتے ہی ان کے اندر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں اب گھر میں بلایا جا رہا تھا۔ حادثے کی کچھ معلومات ایمان کے پاس بھی تھیں۔ اس سے بات کرنے کے بعد بچوں کو ماسی کے حوالے کیے وہ اسی وقت روانہ ہوگی۔ تائی امی کے گھر پہنچ کر ان کے احساسات ایک بار پھر بدلنے لگے۔ جنت کی طلاق کے بعد جیسے وہ اب وہاں قدم رکھ رہی تھیں۔ مرکزی دروازے سے اندر لاؤنج میں تقریباً خاندان کے سب بڑے مرد اور خواتین موجود تھیں۔ سائرہ خالہ کو بھی بلایا گیا۔ ان کی آمد سے جو گفتگو جاری تھی ختم ہوگی۔ جو سناٹا چھایا وہ ان کی رفتار سست کرنے لگا۔ سب کی آنکھوں میں ان کے لیے جو غصے اور نفرت کا تاثر تھا وہ انہیں اندر تک زخمی کر گیا۔ جنت کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا وہ 6 بہنیں پچھلے 16 مہینوں سے بھگت رہی تھیں۔ برہان سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے تاثرات میں ویرانی اتری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں غم ٹھہرا ہوا تھا۔ فائزہ چچی کی ان پر نظر پڑی تو ایک دم سے غصے اور اشتعال میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آ گئی بدبخت، دیکھو تمہاری منحوس بہن نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ۔ ڈائن گھر چھوڑ کر گئی لیکن اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی۔ میری ماہین کا یہ تیسرا بچہ ضائع ہوا ہے، اس کی وجہ سے میری بچی کی گود بار بار اجڑ رہی ہے۔ وہ جھوٹی مکار تعویذ گنڈے کرواتی پھر رہی ہے، کچھ نہ کچھ کر گئی ہے اس گھر کے ساتھ، جو اس کے جاتے ہی کتنا کچھ ہو گیا۔ اب وہ دکھ اور صدمے سے رو رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ یہ الزام جنت کمال کے سر ڈال چکی تھی، اب پھر وہی کر رہی تھی۔ تب غصے میں وہ اس کے گھر اسلام آباد تک چلی گئی تھی، اب بھی شاید وہ کچھ کرنے والی تھی۔ بات چھوٹی تھی نہ حادثہ معمولی تھا۔ تائی کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ان کا برہان کتنی اذیت سے گزر رہا تھا، اس کی تباہیوں کی ذمہ دار صرف اور صرف جنت تھی۔ دروازہ کھل گیا تو ماہین کی دوست فرح سیاہ سوٹ میں ملبوس بیگ کندھے پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے اڑی رنگت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ تھمی تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی کی توقع نہیں تھی اسے۔ مشترکہ سلام کرتی وہ ماہین سے ملنے کے لیے راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کہ ابھی اسے کال کرو اور بولو بند کرے وہ یہ تماشا، تائی امی بھڑک کر بولی۔ بیچ راستے میں فرح کی رفتار سست پڑی، مڑ کر اس نے سامنے کھڑی حفصہ کو دیکھا۔ سب کی نگاہیں ان پر تھیں، سب کا غصہ بھی ان پر تھا۔ ماہین کی ساس مشتعل ہو کر بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جنت کا کردار ایک بار پھر زیر بحث آ رہا تھا۔ جنت تعویذ گنڈوں کے چکروں میں کبھی نہیں پڑی تائی، حفصہ کے لب آہستہ سے ہلے۔ جب وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے کسی مزار کسی پیر کے پاس نہیں گئی، کسی اور کے لیے کیسے جا سکتی ہے؟ بات حقیقت تھی، لبوں پر آ گئی۔ جنت کمال نے تو اپنی ساس کے کہنے پر بھی کسی مزار کا رخ کیا تھا، نہ کسی پیر سے ملاقات کی تھی۔ اچھا تو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ فرح کے اٹھتے ہوئے قدم ایک بار پھر تھم گئے تھے۔ وہ اس کے سینے پر بوجھ بڑھ گیا، اس کی گردن جیسے کسی آہنے شکنجے میں آ گئی۔ بیگ کی اسٹرپس پر اس کی گرپ اتنی مضبوط ہو گئی کہ انگلیوں کے پور سرخ ہونے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندھے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ جب سے وہ یہاں سے گئی ہے سارے نقصان ہو رہے ہیں ہمارے۔ پہلے برہان کی جاب چلی گئی، پھر گاڑی کا خسارہ ہوا، مشی کو طلاق ہوگی، بڑی مشکل سے حالات کچھ ٹھیک ہوئے، تو یہ بار بار ہو رہا ہے اور تم ہم سے کہہ رہی ہو کہ وہ کچھ نہیں کر رہی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنت کسی طرح ان کے سامنے اور وہ اس کا گلا گھونٹ دیں۔ جنت یہ نہیں کر سکتی، مجرم بنی حفصہ کے لب ایک بار پھر ہلائے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی اپنی بہن کو، شرک وہ نہیں کر سکتی تھی، جادو تعویذ گنڈوں کے چکروں میں وہ اپنا ایمان خطرے میں کبھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اتنا جانتی تھی وہ اسے، نانا کی یہ تربیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس نے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اس طرح بغیر کسی ثبوت کے اس پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ سائرہ خالہ اپنے طور پر سمجھا چکی تھی مگر وہاں کوئی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ثبوت؟ ابھی ہم بڑے پیر صاحب سے بات کر کے آئے ہیں، جنت کا نام لیا اس نے، بول رہے تھے وہی سب کروا رہی ہے۔ تائی پلیز، حفصہ نے کچھ بے بسی سے انہیں دیکھا، آنکھیں نم ہو گئی تھی، آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ بڑی حمایت میں بول رہی ہو بہن کے، بھول گئی کیا نہیں کیا اس نے؟ ماہین کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی اس نے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے؟ اور تمہاری ماں، وہ کس کی موت مری ہے بھلا؟ فرح کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ماہین کا کمرہ سامنے تھا، آگے بڑھنے کی ہمت وہیں ختم ہو گئی۔ پھپھو فوراً سے میدان میں کودی، اور اب یہ تیسری بار ماہین کا نقصان ہوا ہے، وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، نہیں بسنے دے رہی وہ ہمارے برہان کا گھر۔ انگلیاں مسلتے ہوئے انہوں نے اضطراب چھپانے کی کوشش کی، بس وہ یہیں آ کر لاجواب ہو جاتی تھی، کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ کس قدر کوشش سے آگے بڑھتے ہوئے فرح نے ماہین کے بیڈ روم کا ہتھ کھلا دروازہ اندر دھکیل دیا۔
माहीन सोफे बेड पर बैठी थी, उसका सर झुका हुआ था। उसकी भटकती हुई निगाहें उन रिपोर्ट्स पर थीं जो उसने अभी अभी बैग से निकाली थी। वो बुरहान के साथ इस्लामाबाद गई थी, उसका मिसकैरेज वहीं हुआ था। फ़ोन पर घर वालों को इत्तला तो कर दी गई थी, मगर वो खबर नहीं बताएगी जो उस वक्त उसकी रिपोर्ट्स में लिखी हुई थी। वो खबर जिसने बुरहान वासिफ को गम और सकते में डाल दिया था, जिसने उसे मुकम्मल फना कर दिया था। आहट पर सर उठाकर उसने फरा को देखा। उसके तासुरात में एक वहशत सी नजर आ रही थी। फरा, देखो ये मेरे साथ क्या हो गया। आंखों से आंसू टूट कर गिरे और राहदारी के उस जानिब लाउंज से एक वाज़ेह आवाज़ फिर से गूंजी। वो तो है ही बांझ, वो भला क्यों चाहेगी माहीन का बच्चा? खुद घर नहीं बसा सकी तो किसी और को क्यों बसने देगी? अरे उसने तो अपने दूसरे शोहर का घर भी छोड़ दिया था। हफ्सा आपी ने लरसती पलकों को उठाते फुप्पो को देखा और अंदर कमरे में माहीन फरा के सामने सिसक पड़ी। फरा, मेरा तीसरा बच्चा भी ज़ाया हो गया और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। जो बात अभी तक माँ को, सास को भी नहीं बता सकी थी, अपनी अजीज़ दोस्त और राजदान को बता दिया। फरा के कंधे से बैग फिसल कर नीचे आ गिरा। उसकी आंखें साकित हो गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो अपनी दोस्त को देख रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो आंखें जिनमें हमेशा फतह का तासुर होता था, वो तारीक सी नज़र आ रही थी। जो गर्दन हमेशा गरूर और तकब्बुर से अकड़ी रहती थी, वो झुकी हुई थी। जो खुदा की नेमतों को अपना खसूसी इनाम समझती थी, वो अब खाली हाथ तहे दामन हो गई थी। यहाँ आप गलत है आपा, वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं गई, वो माँ बनने वाली है। सायरा खाला ने बरवक्त जवाब दिया। लाउंज में हर जानिब हर किसी को सकता हो गया, बेयकीनी हर आंख में उतर आई थी। तहैयर से उन्हें देखा गया। मजाक कर रही हो सायरा? वो माँ कैसे बन सकती है? ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उन्हें इस बात का ज़्यादा सदमा था कि ऐसा क्यों हो गया, वो माँ कैसे बन गई, उसके यहाँ ये खुशखबरी कैसे आ गई। जिस लड़की को वो बर्बाद देखना चाहते थे, उसका घर आबाद कैसे हो गया। जिसकी महरूमियों का हिसाब रखना चाहते थे, उस पर नेमतों का नज़ूल कैसे हो गया। बुरहान खामोश रहा और अंदर सोफे पर बैठी माहीन ने फरा को देखा। वो इस तरह मुंजमद से दरवाजे में ही क्यों खड़ी थी? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई थी? ये हमने क्या किया माहीन? फरा के लब हिले। माहीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अल्लाह बर्बाद करे उसे, अल्लाह गारत करे उसे। फायजा चची की आवाज़ बुलंद हुई। वो लफ्ज़ गोया तीर की तरह फरा के सीने के आर पार हुए। यूँ लगा जैसे वो बद्दुआ उसके लिए हो। नफ़ी में सर हिलाते वो सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उल्टे कदमों पीछे हुई। उसके तासुरात से अगले कदम का अंदाज़ा लगाते माहीन अब्दुल करीम को अपने पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। वो उसे आवाज़ देती तेज़ी से पीछे लपकी, मगर फरा नहीं रुकी थी। उसने माहीन को बर्बाद होता देख लिया था, खुद नहीं हो सकती थी। जन्नत बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लाउंज में पहुंचकर उसने भारी सांसों के साथ चीख कर कहा। माहीन के कदम वहीं थम के उस सब की गर्दनें फरा की तरफ घूम गई। हफ्सा ने आहिस्तगी से सर उठाया। फायजा आंटी झोली भर भर कर जन्नत को बदुआएं कोसने दे रही थी। बस करें आंटी, और बदुआएं ना दें। ये जन्नत को नहीं लग रही, आपकी अपनी बेटी को लग रही है, मुझे लग रही हैं। घर के बड़ों को सख्ता हो गया। माहीन सदमे से पत्थर होगी। उसकी ज़ुबान को ताला लग गया। उसकी हिम्मत कुव्वत सलब कर ली गई। जन्नत पर किरदार नहीं थी। फरा के वजूद पर एक कपकपी सी तारी थी। वो ऐसे खौफ की जिद में थी जो उसकी बुनियादें अंदर तक हिला गया था। उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसका फ़ोन नंबर मैंने फैलाया था। मुझे माहीन ने ऐसा करने को कहा। उसे रॉन्ग कॉल्स मेरी वजह से आती थी। घर में फूल, खत, तोहफे वो सब मैं भिजवाती रही। उसके मोबाइल पर जितने मैसेजेस थे वो मेरे और माहीन के दरमियान थे। वो सब हम दोनों ने मिलकर किया था। बुरहान वासिफ सदमे से, बेयकीनी से, फटी फटी आंखों से उसे देख कर रह गया। हफ्सा कमाल पत्थर हो गई थी। मैंने उन बंदों को हायर किया था जो दरवाजे पर आते थे, जो उसका रास्ता रोकते थे। वो मैंने माहीन के साथ मिलकर किया था। माहीन अब्दुल करीम का दिमाग माउफ होने लगा, टांगे बेजान होने लगी। उसके आसपास जैसे धमाके हो रहे थे। उसे अपना घर, अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया फना होती हुई नज़र आ रही थी। ताई अम्मी को सकता हो गया, फुप्पो खामोश हो गई और फायजा चची को जैसे अब सांस नहीं आ रहा था। माहीन चाहती थी जन्नत बुरहान से तलाक लेकर उस घर से चली जाए, और वो जा नहीं रही थी। फिर उसने कहा वो उसे जाने पर मजबूर कर देगी। उस रात माहीन ने उसे खुद कमरे में बुलाया था। दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सारी तोड़फोड़ उसने खुद की थी। हाथ भी खुद जख्मी कर लिया। ये सब हमने पहले से तय किया था। वो भारी दिल से सब कुछ बताती जा रही थी। साकित वीरान खड़ी हफ्सा के कदम लड़खड़ा गए। अर्ज़ों समा उन्हें गड़मट होते हुए महसूस हुए। उनके सर पर जैसे पहाड़ टूटा था। वो बेगुनाह थी। उसके साथ जो हुआ हमने किया। फरा सिसकी भर कर बोली। बेजान मुजस्मा होती माहीन की भटकती हुई दहशत ज़दा निगाहें बुरहान तक गईं और उसके अंदर का जमूद टूट गया।
غلط کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے یہ، وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کا انداز ہذیانی تھا، وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرح رو رہی تھی۔ ماہین نے ایک حادثے کا ڈرامہ کیا، اس کے ساتھ سچ مچ کا حادثہ ہو گیا۔ اس نے کسی کی محرومی کا مذاق اڑایا، وہی محرومی اس کے حصے میں آ گئی۔ اب اس کی باری تھی، اب اس کے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، اب وہ کسی تباہی کے دوراہے پر آنے والی تھی۔ تائی صوفے پر بیٹھی رہ گئی، فائزہ چچی ویران سی کھڑی تھی، پھپھو کا منہ بند ہو چکا تھا، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ برہان واسط کی پتھرائی ہوئی نگاہیں ماہین پر جم گئی، وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے شک، صدمہ، نفرت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ نہیں نہیں برہان، فرح جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تائی امی برہان، میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار وحشت کے عالم میں کہنے لگی، اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ بس کر دو ماہی، فرح چیخ پڑی تھی، اب بس کر دو خدا کے لیے، اب اور کچھ نہ کرو۔ میں نے ساتھ دیا ہے تمہارا، میں اس سب میں تمہارے ساتھ تھی، میں نے… پاگل ہو گئی ہو تم، کیا کہہ رہی ہو سب کو؟ جھوٹی مکارن، میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ متوہر سی اسے جھنجھوڑنے لگی، اس پر چیخنے لگی۔ فرح نے تعصب سے اسے دیکھا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی تباہی اور بربادی کے بعد بھی وہ وہیں تھی۔ نہ اس نے وارننگ سے کچھ سمجھا تھا، نہ اعتراف جرم کی صحیح کی تھی۔ برہان، یہ سچ نہیں ہے۔ پھر تڑپ کر برہان کی طرف لپکی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرح جھوٹ بول رہی ہے، آپ مجھے جانتے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں ایسا کچھ… آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ بے جان قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹا، آنکھوں میں غم، صدمہ، دکھ لیے۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے، یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ اسے لگا دماغ کی نس پھٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک جھول نہیں دیکھا۔ پورے یقین سے اپنی بیوی کے کردار پر ہونے والی ہر بات کو ایک ہی سوال سے رد کرتا اس کا شوہر حواسوں پر چھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار پر آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ روتے سسکتے گھبرا کر اس کا سامنا کرتی جنت کمال، برہان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لفظ طلاق سے پہلے خوف کی حالت میں کپ کپاتی آواز میں ادا کیے گئے وہ آخری الفاظ۔ کمرے کا منظر، ٹوٹا ہوا آئینہ تھپڑ سے لڑکھڑا کر کانچ کے ٹکڑوں پر گرتی جنت کمال۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، سر پکڑ کر وہ پنجوں کے بل فرش پر جھکا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ حفصہ اپنی جگہ صدمے سے ساکت کھڑی تھی، پلکوں پر اٹکے آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ آپی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں آپی۔ حفصہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ! متوحش ہو کر ماہین کو پکڑ لیا، روتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائرہ خالہ نے انہیں پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ حفصہ سنبھالو خود کو، آپی مجھے امی کو دیکھنے دے، پلیز امی کو آخری بار آپی۔ ان کا دل ایک دم سے پھٹنے لگا، وہ سچ بول رہی تھی، وہ سارا وقت اپنی صفائی میں سچ بول رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو جانوروں کے غم میں بوجھل ہو جاتی تھی، کسی انسان کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ جو اتنی حساس تھی کہ بلیوں کے لیے رو پڑتی، وہ کسی انسان کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی تھی؟ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ سنی بات؟ کیوں یقین نہیں کیا؟ کیوں نانا کی تربیت پر شک کر لیا؟ کیوں اس پر ظلم ہونے دیا، بے گھر ہونے دیا؟ کیوں انہوں نے اسے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ 6 سگی اور شادی شدہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کیا، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماہین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ حفصہ، سائرہ خالہ انہیں اٹھا رہی تھی، وہ شدید غصے اور اشتعال میں اپنا آپ چھڑا رہی تھیں۔ ان سے ظلم ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہین پھٹ پڑی، جب میں نے اسے کہہ دیا تھا برہان سے طلاق لے کر الگ ہو جائے تو کیوں اس نے میری بات نہیں مانی؟ کیوں ضد کی اس نے مجھے مجبور کیا؟ وہ کہہ رہی تھی، وہ اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ فرح کو لگا وہ حواس کھو چکی ہے۔ تائی امی کا چہرہ ویران ہو رہا تھا، فائزہ چچی میں جیسے اب جان نہیں رہی تھی۔ سائرہ خالہ حفصہ کو سہارا دیتی باہر لے گئی۔ ماہین ابھی بھی چیخ رہی تھی، پردہ یوں چاک ہوگا، حقیقت یوں آیا ہوگی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ جنت پر ہی تھا، ابھی بھی تباہی کا سبب اس کا وجود ہی تھا۔ حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے اسے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا تھا۔ برہان کا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، تاثرات میں جنون اور وحشت سی تھی۔ برہان پلیز میرا یقین کرے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر شدید غصے میں 2 قدم پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں انگارے سے نظر آ رہے تھے۔ برہان پلیز میری بات سنیں، تڑپ کر آگے بڑھی، بازو پکڑا منت کی۔ تائی امی کہتی تھی وہ نحوست جب تک اس گھر سے نہیں نکلے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے تو بس وہی کیا جو وہ چاہتی تھی، میں نے تو… اپنی آنکھوں میں کرب لیے برہان نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتے، لبوں کو جنبش دیتے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ برہان میں آپ سے پیار…
بس کر دو ماہین، وہ اس پر برس پڑا۔ ہاتھ بھی اٹھا دیتا اگر بر وقت پھپھو بیچ میں آ کر اسے روک نہ لیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید وہاں رکا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت دکھ اور صدمے سے مشتعل سا گھر سے نکل گیا۔ ماہین عبدالکریم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔